السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 18 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 20 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسجدوں سے اعلان کر دیں ہم حجاب اتار دیں گی، علماء کرام کی خاموشی پر حجاب پوش طالبات برہم۔ کرناٹک حجاب معاملے پر مقتدر علماء کرام کی خاموشی پر باحجاب طالبات ناراض ہیں۔ معروف فری لانس صحافی اشرف حسین نے اپنے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو اس کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کیا: کیا حجاب معاملے پر علماء دین کی خاموشی مسلم بہنوں کے حوصلوں کو توڑ رہی ہے؟ ویڈیو میں چند باحجاب خواتین کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو میں علماء سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں حجاب نکال کر اسکول جانے کے لیے مسجدوں میں اعلان کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو اعلان کریں مسجدوں میں کہ تمام مسلمان لڑکیاں اپنا حجاب اتار کر اسکول جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو علماؤں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں حجاب نکال کر اسکول جانے کے لیے مسجدوں میں اعلان کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو اعلان کریے مسجدوں میں کہ تمام مسلمان لڑکیاں اپنا حجاب نکال کر اسکول جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حجاب کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسکول اور کالج جائیں تو پلیز ہمیں آپ سے بہت ضرورت ہے، پلیز آ کر ہمارا ساتھ دیں، ہماری ہمت بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ ادھر دوسری طرف میسور شہر کے ایک تاریخی پرائیویٹ کالج نے مسلم طالبات کو حجاب کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ جمعے کو کالج انتظامیہ نے اپنا ڈریس کوڈ کینسل کر دیا۔ میسور کے شری نواس مورتی نے کہا کہ 4 طالبات نے بنا حجاب کے کلاس میں جانے سے انکار کر دیا اور وہ مخالفت کر رہی تھیں۔ کچھ تنظیموں نے انہیں حمایت دی۔ میں نے آج کالج کا دورہ کیا اور سبھی سے گفت و شنید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بیچ کالج نے اعلان کیا کہ وہ طالبات کو کلاس میں شریک ہونے کی اجازت دینے کے لیے اپنا ڈریس کوڈ کینسل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وجے پورہ ضلع کے انڈی کالج کے پرنسپل نے ایک ہندو طالبہ کو سندور لگانے پر کلاس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اسے گیٹ پر ہی روکا گیا اور سندور ہٹانے کو کہا گیا۔ ہندو طالبہ کے اہل خانہ اسکول میں آئے اور عہدیداران سے پوچھ تاچھ کی اور ہندو گردی پر مبنی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اصل روایت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں نہ صرف ہندو طالبہ کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا یاد نہیں دلایا گیا بلکہ پولیس کی مداخلت کے بعد عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طالبہ کو کلاس میں داخل بھی کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ شری رام سینا کے بانی پرمود متالک نے سندور لگانے والی ہندو لڑکی کی حمایت میں پرنسپل کو معطل کرنے کا بھی مطالبہ کر ڈالا۔ وہیں دوسری طرف مسلم قیادت ہے جس نے ان حجاب پوش پاکیزہ بچیوں کو ایک جنونی بھیڑ کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے جو ان پر اس طرح حملہ آور ہے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر۔ واضح ہے کہ حجاب معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ 6 مرتبہ اس معاملے میں سماعت ہو چکی ہے اور فریقین کے دلائل سنے جا چکے ہیں۔ تاہم حجاب کی حمایت میں مسلم طالبات ریاست بھر میں احتجاج پر ہیں۔ احتجاج جاری رکھتے ہوئے طالبات کا کہنا ہے کہ ہمیں حجاب پہننے دیں یا پھر ہمیں زہر دیں۔ احتجاج کے چلتے ریاست کے 18 اضلاع کی 34 سے زائد کالجوں میں حجاب معاملے پر ہنگامہ جاری رہا۔ ریاست کے بہت سارے کالجوں میں قریب 650 سے زائد طالبات کے کلاسوں اور داخلی امتحانات کا بوائکاٹ کیے جانے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والی 58 طالبات کالج سے معطل۔ کرناٹک کے شیموگا کے کالج کی کم از کم 58 مسلم طالبات کو حجاب پہن کر کلاس روم میں جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر مظاہرہ کرنے کے الزام میں ہفتے کے روز معطل کر دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی IANS کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام 58 طالبات شیرالاکوپا کے گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ پرنسپل کے مطابق کالج انتظامیہ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے حجاب پہن کر کلاس میں جانے کی بقول پرنسپل ضد کرنے والی طالبات کو عدالت عالیہ کے عبوری حکم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ حجاب پہننے پر بضد رہیں، لہٰذا انہیں عارضی طور پر کالج سے معطل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ان مسلم حجاب پوش طالبات کی کالج عہدیداران کے ساتھ بحث ہوئی جس کے بعد پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے مداخلت کی۔ بیلگاوی، یادگیر، بلاری، چتردورگم اور شیموگا ضلع میں بھی اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب حجاب پہن کر آئی طالبات نے کلاسز میں جانے کی اجازت طلب کی۔ بیلگاوی کے وجے پیرا میڈیکل کالج کی
انتظامیہ نے احتجاج کے پیش نظر تعطیل کا اعلان کر دیا۔ وہیں ہری ہر میں SGVP کالج کی طالبات نے حجاب معاملے میں چل رہی سماعت کے دوران کوئی بھی مذہبی علامت نہ پہننے کے فیصلے کے بعد کلاسز سے محروم ہونے کے خلاف کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ بیلاری کے سرلا دیوی کالج میں حجاب پہن کر آئی طالبات کو جب کلاسز سے باہر کر دیا گیا تو وہ کھیل کے میدان میں جمع ہو گئیں۔ انہوں نے پولیس سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں پریشان نہ کرنے کی درخواست کی۔ ادھر کوڈاگو میں بھی حجاب پہن کر آئی طالبات نے گیٹ کے سامنے تختیاں لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ششی تھرور کے ری ٹویٹ کرنے پر کویت میں بھارتی سفارت خانہ چراغ پا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے جمعے کے روز کویتی وکیل کا وہ ٹویٹ شیئر کیا جس میں خط بھی پوسٹ کیا گیا تھا۔ خط میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کویت کے اراکین پارلیمنٹ نے کویتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ انڈیا میں مسلم لڑکیوں پر ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ملک میں BJP کے کسی بھی لیڈر کے داخلے پر پابندی عائد کرے۔ اس ٹویٹ کے ششی تھرور کے ری ٹویٹ کرنے پر ہنگامہ برپا ہے۔ اس ری ٹویٹ پر کویت میں انڈین سفارت خانہ آتش زیر پا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انڈین سفارت خانے نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ انڈین پارلیمنٹ کے اہم رکن پاکستانی ایجنٹ کے ہند مخالف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جسے اس کی ہند مخالف سرگرمیوں کے لیے امن کے سفیر کا اعزاز ملا تھا۔ ہمیں اس طرح کے ہند مخالف شرپسندوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ششی تھرور نے اس معاملے میں صفائی پیش کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس شخص کی حمایت نہیں کر رہا، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا، لیکن میں اس کے ذریعے پیش کی گئی خبروں سے متفکر ہوں جسے انڈیا کے کئی دوستوں نے شیئر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کویتی پارلیمنٹ کے 11 ارکان نے BJP سے وابستہ تمام افراد کا کویت میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس دوران گزشتہ روز کویت سٹی میں انڈین سفارت خانے کے سامنے مسلمانوں اور حجاب کے حق میں عوامی مظاہرہ کیا گیا جس میں کویتی اور دیگر غیر ملکی مسلم خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ زائرہ وسیم نے حجاب کو لے کر کہی خواتین کے حق کی بات، کہا یہ تو ناانصافی ہے۔ زائرہ وسیم نے حجاب کو لے کر جاری نفرت پر مبنی لہر کے درمیان اپنی رائے رکھی ہے۔ سابقہ اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر بھرپور انداز میں مسلم خواتین کی حمایت میں اپنی بات کہی۔ وہ پوسٹ میں لکھتی ہیں، چلا آ رہا یہ خیال کہ حجاب ایک چوائس ہے بالکل غلط ہے۔ یہ خیال سہولیت یا ناواقفیت کی وجہ سے بنا ہے۔ زائرہ وسیم نے مزید کہا کہ حجاب کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایک فریضہ ہے۔ اس طرح ایک خاتون جو حجاب پہنتی ہے وہ اس فریضے کو پورا کر رہی ہوتی ہے جو اسے اس کے اللہ نے دیا ہے اور جس سے وہ پیار کرتی ہے اور اس کے تئیں وقف ہے۔ زائرہ وسیم نے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں خاتون کے طور پر شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ حجاب پہنتی ہوں۔ اس پورے سسٹم کی مخالفت کرتی ہوں جہاں خواتین کو صرف ایک مذہبی وابستگی کی وجہ سے روکا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ زائرہ وسیم نے مزید کہا کہ مسلم خواتین کے خلاف سوچ کو فروغ دینا اور ایسا سسٹم بنانا جہاں انہیں تعلیم اور حجاب کے درمیان کسی ایک کو منتخب کرنا ہے یا پھر انہیں چھوڑنا ہے سراسر ناانصافی ہے۔ آپ انہیں ایک بہت ہی محدود چوائس کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ایجنڈے کو فروغ دیتا ہے اور پھر ان کی تنقید کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کے ذریعے بنائی گئی چیزوں میں قید ہیں۔ CAA مظاہرین سے وصولی کے نوٹس واپس لیا جانا اچھا قدم۔ CAA اور NRC کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف وصولی کے نوٹس جاری کرنے پر سپریم کورٹ کے ذریعے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو سخت پھٹکار لگائے جانے کا جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے خیر مقدم کیا۔ اسے بڑی پیش رفت بتایا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوری ملک میں حکومتوں کی زبردستی اور تانا شاہی نہیں چل سکتی۔ اپنی رہائش گاہ پر مقامی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ CAA اور NRC کو لے کر جو لوگ آئینی دائرے میں رہ کر احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے اتر پردیش کی یوگی حکومت نے ان کے خلاف وصولی کے نوٹس جاری کیے تھے جو سراسر غلط اور حکومت کا غیر آئینی اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرٹھ سمیت متعدد شہروں میں پولیس نے اس طرح کی کارروائی کی تھی جس کی جمعیت علماء ہند نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ یوگی حکومت کی
یہ کارروائی ایک فرقے کے خلاف شکنجہ کسنے جیسی تھی۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ CAA اور NRC کے سلسلے میں جو جائیدادیں ضبط کرنے کے متعلق یوگی حکومت نے یک طرفہ فیصلہ صادر کیا تھا وہ جمہوریت کے خلاف تھا، جس پر سپریم کورٹ نے حکومت کو سخت ہدایت دی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک بہترین پہل ہے اور حکومت کی غیر آئینی کارروائیوں کے خلاف نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس فیصلے سے جمہوریت کو تقویت ملے گی۔ واضح رہے کہ NRC اور CAA کے خلاف 2019 اور 20 میں خواتین کی طرف سے کیے جا رہے مظاہروں میں جمعیت علماء ہند کا رویہ، اس پیراگراف کو رہنے دیتے ہیں، کہیں اکابر کا گستاخ ہونے کے فتاوی کی ویڈیو کے تبصرے کے خانے میں جھڑی نہ لگ جائے۔ 11 بجے تک UP میں 21.18% اور پنجاب میں 17.17% ووٹنگ۔ UP میں ووٹنگ کے تیسرے مرحلے کے تحت صبح 11 بجے تک 21.18% ووٹنگ ہوئی، جبکہ اس وقت تک پنجاب کی تمام سیٹوں پر 17.17% ووٹنگ ہوئی۔ دریں اثنا سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے سیفی پہنچے۔ اس دوران ان کی اہلیہ ڈمپل یادو بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ASP سربراہ اکھلیش یادو نے ووٹنگ کے بعد کہا کہ BJP کا صفایا ہونے جا رہا ہے، UP کے کسان انہیں معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے 2 مرحلوں میں سینچری بنائی ہے اور اس مرحلے میں بھی SP اور اتحاد سب سے آگے ہوں گے۔ بتا دیں کہ UP انتخابات میں فی الحال ریاست کے 16 اضلاع کی 59 سیٹوں کے لیے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ پنجاب کے تمام 117 اسمبلی سیٹوں کے لیے پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو گئی تھی۔ دونوں صوبوں میں کثیر الجہتی مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت UP میں BJP اور پنجاب میں کانگریس کی حکومت ہے۔ انتخابی حکام کے مطابق UP میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک پولنگ ہوگی، جبکہ پنجاب میں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بتا دیں کہ اتر پردیش میں پہلے مرحلے میں 58 سیٹوں پر 10 فروری کو اور دوسرے مرحلے میں 14 فروری کو 55 سیٹوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ریاست اتر پردیش میں 7 مرحلوں پر مشتمل اسمبلی انتخابات کے 7ویں مرحلے کی ووٹنگ 7 مارچ کو ہوگی اور نتائج 10 مارچ کو آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔